رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل اور اس کے ثمرات و فوائد۔ دیکھیے، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ انفال کے اندر موجود ہے، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر، اے نبی، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، زندگی میں جو بھی الجھنیں ہیں، زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، زندگی میں جو بھی ٹینشن ہے، زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہے، اللہ رب العالمین کی تائید شامل حال رہے، اور اللہ کے بندے اللہ پر توکل ویسا ہی کریں جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنے بھی ٹینشن ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے زندگی میں مجھ سے اور آپ سے اور ہر صاحب ایمان سے جو عبادتیں شریعت میں مطلوب ہیں، ان عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری آیتوں میں اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ انہیں بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ بے شک جو مومن حضرات ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں،
ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ مومن اگر اعمال صالحہ کو انجام دے گا اس کے ایمان میں ترقی ہوگی، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اور وہیں اگر بندہ مومن اللہ کو نافرمان کرنے والے اعمال کو انجام دے گا تو اس کے ایمان میں کمی پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے مومن لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے، شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں گے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، شیطان کا غلبہ کبھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا، شیطان کا تسلط کبھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا، شیطان ہمیں راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا، شیطان ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا غلبہ میرے ان بندوں پر نہیں ہو سکتا جو بندے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ عقیدہ توحید کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ بندہ موحد ہی سے توکل کی عبادت ہو سکتی ہے۔ جس کے دل میں شرک بسا ہوا ہو، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہو، جس کا دل غیر اللہ کی محبت میں اٹکا ہوا ہو، ایسا بندہ توکل جیسی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں رکھتے ان کا بھروسہ عاملوں پر ہوتا ہے، کاہنوں پر ہوتا ہے، نجومیوں پر ہوتا ہے، جادوگروں پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ بندہ موحد ہوتے ہیں یہی لوگ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اس عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہاں توکل اللہ رب العالمین پر بھروسہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہیں ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنیں، ہماری زندگی کی بہت ساری مصیبتیں، ہماری زندگی کے بہت سارے ٹینشن، ہماری زندگی کے بہت سارے چیلنجز، اس کا حل بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے توکل پر رکھا ہے، اللہ کے بھروسے پر رکھا ہے۔ کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ توکل کے کتنے گہرے اثرات میری اور آپ کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اثرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً طور پر میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی بات، زندگی کی مشکلات میں، زندگی کی الجھنوں میں، زندگی کے چیلنجز میں توکل یہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ کسی بھی ٹینشن میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ کسی بھی چیلنجز میں کیوں نہ گھرے ہوئے ہوں، اگر آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے تو اللہ رب العالمین آپ کا سب سے مضبوط سہارا ہے، اللہ رب العالمین آپ کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں مشکلات سے گھرے رہے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے تعلق سے پلاننگیں کی گئیں، سارا مکہ کے مشرکین ایک طرف، سارے مکہ کے مشرکین کے مشورے ایک طرف، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
اے پیغمبر آپ اس رب پر بھروسہ کیجئے، اس رب پر بھروسہ کیجئے جو رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ ان کا مضبوط سہارا بن گیا، اللہ ان کا مضبوط سہارا بن گیا۔ سارے کفار و مشرکین ایک طرف ہو گئے، ان کے مشورے ایک طرف ہو گئے، ان کی پلاننگیں ایک طرف ہو گئیں، وہ نہ تو نبی کا کچھ بگاڑ پائے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کچھ بگاڑ پائے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعے سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، راستے میں دوپہر کا وقت ہو گیا، کھانا کھایا گیا۔ پیارے نبی کا معمول تھا دوپہر میں نماز ادا کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر قیلولہ کر لیا کرتے تھے۔ وہاں پر کچھ پیڑ تھے، پودے تھے، الگ الگ دوریوں پر تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی الگ الگ پیڑ دیکھے، سایہ تلاش کیا اور ان کے نیچے وہ سو گئے، چونکہ بہت زیادہ تھکوا تھی، بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ اللہ کے نبی جب سو رہے تھے اپنی تلوار ایک پیڑ پر لٹکا دیے اور گہری نیند لگ گئی۔ ایک کافر آیا، اس نے پیارے نبی کی تلوار کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ اچانک پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بدو، ایک کافر ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بتا محمد، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کیسے ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ دشمن آپ کے سامنے ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے، اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ وہ کافر، وہ مشرک، وہ بدو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور اس شخص سے پوچھا کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہیں تھا۔ اس نے کہا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم مجھ کو بچائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں گے، کتنے ہی مشکلات ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی چیلنجز ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی الجھنیں ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے مضبوط سہارا بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اور مشکلات میں بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اور جب وہ مشکلات میں گھر جاتے ہیں، تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں، اور تکلیفوں میں گھرنے کے بعد اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے سامنے نظر نہیں آتا، سارے راستے بند رہتے ہیں، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے نکلیں؟ تو جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بند راستوں کو ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جہاں سے ان کا دماغ چلنا بند ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کا پاور ہے میرے بھائیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور
ان کی قوم بنو اسرائیل، ان پر اللہ رب العالمین نے وقت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا، جو ان کو جس کا نام فرعون تھا، اور جو بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا رہا تھا۔ بنو اسرائیل فرعون کے ظلم سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں اس کا جو لشکر ہوتا ہے، اس کے جو کارندے ہوتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم، پیچھے پیچھے فرعون اور ہزاروں کی تعداد میں اس کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے نکلتے ہیں، ان کی اپنی قوم کو لے کر کے، سامنے ایک دریا پڑ جاتا ہے جس کا نام بحر قلزوم ہے۔ دریا کو دیکھ کر قوم بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم گھبرا گئی، تھرا گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، آگے یہ دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تھوڑی ہی دیر میں یہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں دبوچ لے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ توکل دیکھیے، ایک نبی کا بھروسہ دیکھیے، ایسا بھروسہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سنا کہ آگے ایک دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور میری قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پکڑے گئے، اب ہم مارے گئے، اب ہم دبوچ لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں دبوچ لے، ہمیں پکڑ لے۔ میرا اپنے رب پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جب میں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گیا تھا، اس وقت میرے رب نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اپنے آپ کو کبھی اکیلے مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، میں اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا، مجھے رب پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ نصیحت کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب وحی کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب وحی کی کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا رکھا ہوا ہے اس کو بحر میں مارو، اس کو دریا میں مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عصا کو، اس لکڑی کو دریا میں مارا، جس سے وہاں 12 راستے بن گئے۔ بنو اسرائیل چونکہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہاں سے 12 راستے نکل پڑے، جو پانی بہ رہا تھا وہ رک گیا اور بیچ سے راستے بن گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر دیکھتا رہا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل اس دریا سے پار ہو جاتے ہیں، اور فرعون اور اس کا لشکر دیکھتا رہ جاتا ہے، اور فرعون اسی میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسے کا یہ فائدہ ہے کہ جب مشکلات میں ہم گر جاتے ہیں اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں اللہ پر توکل کام آتا ہے، اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے۔ اسی طرح سے توکل کا، اللہ پر بھروسے کا ایک غیر معمولی اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں توکل ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہوتا ہے، تو اس توکل کی بنیاد پر بڑے بڑے خطرات سے مقابلہ کیے چلا جاتا ہے،
اور اپنے پورے سماج کے سامنے وہ انسان چیلنج بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا پورا سماج اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا توکل ہو, اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہو. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر تھے. دیکھیے حضرت اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ ایک پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل گئی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے لکڑی دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دست شفا دیا تھا کہ جو بیمار ہوتا تھا اس کے سر پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ کے حکم سے وہ صحیح و سالم ہو جایا کرتا تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء, بہت سارے پیغمبروں کے معجزات کا ذکر کیا ہے, لیکن کہیں بھی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا معجزہ ملا اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اہل علم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سورہ ہود میں اگر ہم سورہ ہود کو غور سے پڑھتے ہیں تو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو دعوت دین دینے لگے, ان کی قوم کے لوگ انہیں پریشان کرنے لگے, انہیں ٹارچر کرنے لگے, تو اپنی پوری بستی, اپنی پوری قوم والوں کے سامنے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیلنج کیا کہ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, کہ اللہ کے علاوہ تم سب کے سب اگر ایک ہو جاؤ, مل جاؤ اور مجھے مارنا چاہو, میری پلاننگ کرنا چاہو, مجھے ٹارچر کرنا چاہو, مجھے نقصان دینا چاہو, تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم مجھے مار نہیں سکتے. پوری قوم کے سامنے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, کہ میرا بھروسہ اس رب پر ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں اور تم بھی مانتے ہو, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اہل علم نے کہا سچ کہو تو یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک اکیلا شخص پوری آبادی کے سامنے, پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے مارنا چاہو, میرا کچھ کرنا چاہو تو تم کچھ کر نہیں سکتے, اور وہ پوری قوم بے بس ہے, لاچار ہے, حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو اہل ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں, تو بڑے بڑے خطرات سے ہم لڑ جائیں گے, بڑے بڑے چیلنجز سے ہم لڑ جائیں گے, اور سماج ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا, ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. اسی طرح سے حضرات توکل کا ایک اثر زندگی میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آج ہم سب کے سب جو ہے روزی کو لے کر, رزق کو لے کر پریشان ہیں. ہر شخص رو رہا ہے کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, ہماری تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیے روزی کے معاملے کو شریعت نے توکل سے جوڑا ہے. دیکھیے روزی کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ظاہری اسباب چاہیے, محنت, کوشش, جد و جہد, اور دوسری طرف معنوی اسباب بھی چاہیے. معنوی اسباب میں سب سے اہم سبب تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. جس کا گھر, جس کی پوری فیملی نمازوں کی پابند ہے, وہ رزق کے معاملے کو لے کر پریشان ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے پیغمبر, آپ اپنے فیملی والوں کو نماز کا حکم دیجئے, آپ بھی نماز میں جم جائیے, اپنی فیملی والوں کو بھی نماز میں جما دیجئے. رزق دینے کا کام ہمارا ہے, ہمیں تم سے رزق کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے روزی اور رزق کا جو دوسرا معنوی اہم سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں, اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے,
اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسے توکل اگر تم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے کیا ہے؟ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے جاتے ہیں، شام کو جب وہ واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چونچ میں رزق ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ تو جیسا اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے، اگر اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کرو گے، توکل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی رزق دے گا اور تمہاری تجارت اور کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت دے دے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ توکل کے اثرات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں ایک فائدہ ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو کل قیامت کے روز ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے امتیں لائی گئیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں۔ کسی پیغمبر کے ساتھ ایک شخص تھا، کسی کے ساتھ 2 لوگ تھے، کسی کے ساتھ 10 لوگ تھے۔ کچھ پیغمبر تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو تنہا اکیلے چلے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے مشقت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی دعوت کو عام نہیں کیا، انہوں نے محنت کی۔ ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ گزر رہا تھا، اتنے میں میں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ضرور بے ضرور میری امت ہوگی۔ مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور امت دکھائی گئی، مجھے کہا گیا دائیں جانب دیکھو۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو آخر تک کے جو ہے مجھے لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ مجھ سے کہا گیا بائیں جانب دیکھو، میں نے بائیں جانب دیکھا تو آخر حد تک کے مجھے لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ مجھ سے کہا گیا اے محمد یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوں گے جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہوگا، اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور مسلمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ دوسری جماعت نے کہا نہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہوگی۔ صحابہ کرام میں اسی طرح کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی دوبارہ واپس آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کس مسئلے کو لے کر کے تم بحث کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جن 70,000 لوگوں کا آپ ذکر کر کے گئے وہ 70,000 لوگوں کے بارے میں ہم جو ہے باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامت بتائیں، ان کی صفات بتائیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے ہوں گے، اللہ کی ذات پر ان کو اتنا بھروسہ ہوگا، خود کے ایمان پر ان کو اتنا بھروسہ ہوگا کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جیسے سامنے والا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرے گا ہمارے بھی دم میں وہ تاثیر ہو سکتی ہے، ہمارے بھی دم کو اللہ رب العالمین اتنی طاقت دے سکتا ہے، اتنا وہ ایسے ہوں گے۔ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، ولا یکتؤون، وہ آگ سے داغنے والے نہیں ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ 70,000 لوگ جو ہیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ تعداد بتائی گئی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو بڑی مختصر تعداد ہے، بڑی مختصر تعداد ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس تعداد میں اضافہ کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد کو جوڑ لیا جائے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد کو جوڑ لیا جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں،
ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بروز قیامت ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ تو یہ چند اہم اور ضروری بات تھیں جو اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے والا، حدیثوں کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں تو ان کے داماد سخت بیمار ہیں اور گزشتہ جمعہ بھی ان کے لیے دعا کی گئی تھی، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔